لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ نیلوفر باجی آپ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اللہ والوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت ہمارے سیشن میں ہمارے ساتھ 1100 سے زیادہ 1100 سے زیادہ لوگ الحمدللہ شامل ہیں اور مسلسل جو ہماری پہلی کلاس کے دن ہوئی اس میں بھی آپ دوبارہ سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کا یہ سیشن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ہم سب کی لرننگ بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا عمل بھی اس کے ذریعے بہتر ہوگا. ہم اپنی نمازوں کو اس کے ذریعے اللہ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ اور بہتر کر سکیں گے. الحمدللہ فرسٹ کلاس کے بعد ہمارے ساتھ مزید لوگ بھی شامل ہوتے رہے ہیں
یہ سب لوگ ان 14 گروپس میں موجود ہیں جو بنائے گئے ہیں. آپ لوگوں کو لانے میں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کو لانے میں آپ کا بھی حصہ ہو, کیونکہ جب پہلی کلاس ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بہت سے ممبرز اور آئے ہیں, کئی گروپس بنے ہیں, اور انہوں نے ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے مزید بتایا اور اس کورس میں شامل کرایا ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. میں اپنا تعارف کروا دیتی ہوں کیونکہ یہ پوچھا گیا ہے کہ میں اپنا تعارف کرواؤں. تو میرا نام نیلوفر جلیل ہے اور میں الوداع کراچی ریجن میں اکیڈمک کوآرڈینیٹر ہوں. چند باتیں ہم کلاس کے حوالے سے کرتے ہیں. یہ کلاس پیر اور جمعرات, منڈے اینڈ تھرسڈے, صرف ان 2 دنوں میں ہوگی. یہ بات فلائر پہ بھی موجود ہے, یہ بات میسج میں بھی موجود ہے, کیونکہ ہمیں باقی دنوں بھی کئی لوگ جوائن کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اس ٹائم جس ٹائم کلاس کا وقت تھا ہمارے ایڈمنس کو میسج کرتے رہے, گروپس میں بھیجتے رہے, یعنی گروپ ایڈمنس کو کہ آپ لنک نہیں بھیجا, ہمیں کلاس میں جوائن کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے شوق کو مزید بڑھائے. لیکن میں پھر سے یہ یاد کرا دیتی ہوں کہ یہ کلاس صرف منڈے اینڈ تھرسڈے کو ہے. آپ کا واٹس ایپ گروپ جو آپ کو اسائن ہوا ہوگا جب آپ نے فارم سبمٹ کر دیا ہوگا, اس گروپ کے اوپر آپ کا نمبر لکھا ہے, بیکاز یہ لوگوں کو کنفیوژن رہی جب انہوں نے پہلا کوئز کیا تو اس میں ایک سوال تھا کہ آپ اپنا گروپ نمبر بتائیے. تو وہ گروپ نمبر جو ہے, یہ کوئز آپ کو یاد ہے کلاس کے فوراً بعد آن لائن دے دیا گیا تھا, اور آج بھی انشاءاللہ آپ کی کلاس کے فوراً بعد آن لائن اپلوڈ کر دیا جائے گا, لنک آپ کے گروپس میں بھیج دیا جائے گا. تو اس میں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا گروپ کیا ہے. تو دیکھیں آپ کا گروپ جو ہے نا, آپ کے جو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے نا حی علی الصلاح, اور اس کے ساتھ G1 یا G2 یا G3 یا G4 اس طرح G14 تک جا رہا ہے, تو وہ آپ کا گروپ نمبر ہے G1 یا گروپ نمبر 8 یا گروپ نمبر 9, جو بھی آپ کہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسی وقت اپنے نام کو ری نیم کر لیں. اپنے نام کے ساتھ اگر اپنا گروپ نمبر مثلا G1 لکھ لیں یا G2 لکھ لیں, تو اس سے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ, اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کس کس گروپ کے کون کون سے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. دس از جسٹ سجیشن, کمپلسری نہیں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ 1200 سے زیادہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. دیکھیں جب اتنے ماشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو اینڈ تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ ڈسکشن ٹائم تک اور لوگ بھی شامل ہو جائیں. تو اٹ مائٹ ناٹ بی پاسبل کہ سب کو ڈسکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے. اگر ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے جو بات کرنا چاہیں وہ ضرور ڈسکشن میں حصہ لے, اپنا ہینڈ ریز کرے, اور میکسیمم پاسبل جو ہم ہو سکا اس کو شامل کریں گے. لیکن اگر ہم نہ کرا سکے بیکاز آف دا لمیٹیشن آف ٹائم, بیکاز وی اونلی ہیو ہاف این آور and it is not possible to cater all requests in half an hour, تو پھر آپ کیا ہے کہ آپ چیٹ پر بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ چیٹ کو بھی دیکھتی جاؤں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایڈمن بھی آپ کے کویسچن آنسر کا جواب دے سکیں, بٹ بیکاز دا نمبر از ماشاء اللہ بگ, تو ضرور ہو سکتا ہے آپ کو فوری جواب نہ ملے یا اس کلاس میں نہ ملے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, بیکاز اٹ از یورز کلاس, آپ کی کلاس ہے نا, تو آپ کی کلاس میں آپ نے انشاءاللہ کوآپریشن رکھنا ہے. انشاءاللہ آن لائن کوئز آپ کو کلاس کے فوراً بعد دیا جائے گا, اس بار بھی دیا جائے گا. میکسیمم لوگ اس میں حصہ لیں تاکہ آپ کا ریویژن ہو سکے. 2 باتیں میں پچھلی کلاس کے حوالے سے کروں گی. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ علم کے آداب پر, اور اس میں سے ایک ادب تھا لکھنا, پین کا استعمال, یوز آف پین. تو آپ قلم کا اور پین کا استعمال کیجئے, لکھیے. اب پھر سے یاد دہانی کرا رہی ہوں, اپنی نوٹ بک لے کے بیٹھیں, اپنا پین لے کے بیٹھیں, امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں, سمری نوٹ کرتے جائیں, کوئی کویسچن پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں, یا جیسے استاذہ بتا رہی ہوتی کہ اس کا ایک پہلی چیز یہ ہے, دوسری چیز یہ, تیسری چیز یہ, ایکسپلینیشن بھی لکھنا چاہیں لکھیں. میکسیمم جتنا لکھیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ ایک طرح سے آپ کی پوری نوٹس بن رہے ہیں, اور اس کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ آپ ڈسکشن میں بھی آپ تھوڑا حصہ لیں گے پراپرلی. پلس یہ کہ انشاءاللہ لیٹر آن ہم آپ کو اسائنمنٹس دیں گے. We have in our planning کہ ہم آپ کو 2 assignment دیں گے, تو maybe one during the course and one at the end, but it is not final. انشاءاللہ دیں گے تو ضرور. تو اس میں پھر آپ کو یہ لکھی ہوئی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے بہت کام آئیں گی, اور پھر آگے شیئرنگ میں بھی آپ کے کام آئیں گی. لیکن اگر آپ سے کچھ مس ہو جائے تو ڈونٹ وری ایٹ آل, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ الحمدللہ ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کرتے جائیں گے اور کر رہے ہیں. سوری ویب سائٹ پہ نہیں بلکہ فیس بک,
آئی ریپیٹ اگین، الہدا کراچی فیس بک پر ہم ساتھ ساتھ سب کچھ اپلوڈ کر رہے ہیں. وہاں سے جا کے اگر آپ کا کچھ بھی حصہ مس ہو گیا ہے تو آپ وہاں سے جا کے اس کو سن سکتے ہیں، اپنے نوٹس کو مزید اس کو امپروو کر سکتے ہیں. ایک اور ادب جس پر بات ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے علم والوں کے ساتھ جڑنا ہے. آپ کو یاد ہے نا یہ سلائیڈز اپنی پچھلی دفعہ دیکھی تھی، تو علم حاصل کرنے کے آداب میں تھا علم والوں کے ساتھ جڑنا. اپنا بڈی بنائیے. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنا ایک بڈی بنا لیا ہوگا. مجھے کلاس کے بعد بڑے انٹرسٹنگ لوگوں کے میسیجز آئے اور کچھ نے شیئر بھی کیا. کسی نے کہا میں نے ایک پچھلی کلاس میں بلکہ ساتھ ساتھ چیٹ پہ آ رہا تھا، ایک ساتھی نے لکھا تھا کہ میری تو مدر میری بڈی ہے، تو وہ ان کو میں نے اپنی بڈی بنا لیا. ایک نے لکھا تھا کہ میرے ساتھ میری کزن بھی شامل ہے تو میں نے ان کو اپنا بڈی بنا لیا. تو آپ نے بھی ضرور کسی کو بنایا ہوگا اور آپ نے ضرور اس کے ساتھ کچھ شیئر بھی کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ شیئرنگ کریں. آپ مزید چیٹ پہ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں آپ نے کس کو اپنا بڈی بنایا اور کیا شیئرنگ کی آپ نے اس کے ساتھ. تو الحمدللہ یہاں تک اب بھی ہم بات کرتے ہیں. انشاءاللہ لیٹر آن ہم پھر دوبارہ ڈسکشن سیشن میں بات کریں گے. اب ہم اپنے لیسن کی طرف جاتے ہیں. آج کا لیسن سنتے ہیں. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے عبادت کے معنی اور اس کی قبولیت کی شرائط. بسم اللہ کرتے ہیں. نماز ایک عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں. اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کھلاتا کون ہے؟ اللہ. بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں. عبادت کرنا اکول ٹو رزق کمانا. ٹھیک ہے، عبادت کرنا، رزق کمانا. اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں لیکن عبادت زیادہ اہم ہے. قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی. سب سے پہلا حساب بھی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا. امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. اور نہ یہ میرٹ ہوگا اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟
جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے. عبادت کا معنی کیا؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی. نیت کا کیا معنی تھا بولے؟ پختہ ارادہ. جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ. اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا. عبادت کا لفظی معنی کیا؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا. اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہو یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہوں یا پھر باقی اعمال ہوں. ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا. تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا. سب سے زیادہ امپورٹینس کس کو حاصل ہے؟ دل. نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان. یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں. یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں. دل کے بھی اعمال ہیں، نیت، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب. اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب، ان سے جو افعال سرزد ہوتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی کیا لکھا ہے؟ آپ بتائیے، بولیے، سب بول کے بتائیے کیا لکھا ہے. اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے؟ اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق 2 چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد، اور نمبر 2 المتعبد بھی. ابھی لکھ لیجئے. الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت. اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہیں محبت اور عاجزی کے ساتھ، یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت
آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی صنم؟ صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے. کیوں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی کیونکہ ہم کرتے یہی ہے نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے. یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے. اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے کچھ کریں گے. تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہے. اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی اقوال کیا؟ متعبد بھی ہی ہیں. جیسے تسبیح یہ متعبد بھی ہی ہے. جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف اور نماز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے. وہ چیزیں وہ طریقہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن. اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے. تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ. ایک ہے عبادت اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں. اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ. عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ. پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں. دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ، اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عبادت کے 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے اس میں. تو وہ عبادت کے 3 رکن آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا؟ ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. راحت یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کر رہے ہیں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا. کامل درجے کی امید ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں.
اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا. کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے. اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات. جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا لکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات: محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے. یہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتی. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہاں اشکال ہے سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی یعنی ٹولز ہیں. مثلاً آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں؟ اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے. تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارے مطابق بھی. آپ کی گاڑی کیا ہے؟ جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے. 2 نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلاً مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ 2 اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے، اوکے چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا. ہاں ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی. یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی. ٹھیک ہے. تو ان 2 نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے، وہ جو حدیث دجال کی اور نماز میں جو آپ کی، تو ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی ایسا اس لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بیکاز یو کانٹ پروناؤنس اٹ پراپرلی، تو اب کوئی اندر آ جاتا ہے تو آپ کو اب لگتا ہے کہ اب جی آپ اسی اسپیڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں جو اس کے اندر آنے سے پہلے تھی، دین اٹس فائن. لیکن اگر کسی کے آنے پر وہ اسپیڈ اور سلو ہو گئی نہیں، اور اگر فاسٹ ہو گئی کہ بھئی اب یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی، نہ آپ فاسٹ کریں نہ
سلو کرے. یہ بھی سوچنا کہ ہاں، یہ یہ سوچے گی کہ یہ بڑا ایسا ایسا پڑھ رہی ہے تو میں اب فاسٹ پڑھوں, پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا. تو یہ بھی نہیں کرنا, رائٹ. بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے, اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں, میرا اس سے کوئی سروکار نہیں, کون آیا اور کون نہیں آیا. سازا اس میں جیسے بچوں کی تربیت کے لیے یا کسی کو سکھانے کے لیے اگر نماز میں جیسے بہت جلدی بچے سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اور ہم تھوڑا ٹھہر کے ان کے سامنے کرتے ہیں اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ٹھہریں, تو یہ کس چیز میں آئے گا؟ ان کے لیے کیوں ٹھہرے ہم؟ ویسے اگر ٹھہرنے کی عادت ہے ہمیں تو پھر تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ویسے ہی دیکھ لیں گے. جی اس طرح, لیکن جیسے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی بہت جلدی کرتے ہیں, تو آپ کرتے کرتے آپ جیسا بھی رکے ہوئے اپنی پوزیشن آپ میں, اپنی پیس سے ہی پڑھیے جو صحیح جو ہے. عادت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس سے زیادہ لمبا کر لیا نا, صرف اس لیے کہ بچوں کی طرح میں دکھاؤں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ بچے آپ کو ایک دفعہ تو نہیں کئی دفعہ دیکھیں گے, اور کسی کو تو ہو سکتا ہے ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوں جب آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ بچہ دیکھ رہا ہے, اور اس نے دیکھا کہ اماں اس دن تو اس طرح پڑھ رہی تھی اور آج اماں اس طرح پڑھ رہی ہے, تو ہمارا تضاد سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, چاہے بچوں کے سامنے پڑھیں, چاہے الگ پڑھیں, چاہے ان کو سکھانے کے لیے پڑھیں, چاہے کہیں اور, ہم اپنی پیس ایک جیسی رکھیں. اللہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایمرجنسی ہوتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, اس وقت اس ایمرجنسی کی وجہ سے آپ نماز اگر جلدی پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے کسی دکھاوے کے لیے جلدی آہستہ نہیں کی, بلکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین نمازیں بھی پڑھی ہیں اور مختصر ترین بھی پڑھی ہیں ایز پر نیڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو اچھی بات ہے نا, صلہ رحمی ہے یہ. ہاں جی, بچوں سے اگر پیار ہوتا ہے, آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں اتنے ٹکٹ خرچ کر کے, کیوں جاتے ہیں کہ رشتہ داروں کو دیکھائیں, رشتوں کی تجدید کر رہے ہیں. بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کو دور رہ کے, ہمارے بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں. تو رشتوں کی تجدید کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں, اس میں بھی نیت اگر یہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑوں, تو پھر وہ سارا کرایہ اور جو تھکاوٹ اور جو بھی ہوگا سب اجر لکھا جائے گا. سازا آج کل میں ایک بات نوٹ کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کے اندر ہم عمرہ کرتے ہوئے کیوں نہ چلے جائیں, رائٹ. تو پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں اور پھر وہ پاکستان جاتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے. نیت کے لحاظ سے کہ عمرے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے, اور وہ ایکسٹرا ٹکٹ پے کرتا ہے یا نہیں بھی اگر کرتا تو اس میں کیا جا سکتا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد عمرہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. حالانکہ آپ عمرے کے لیے نہیں آئے تھے مدینہ سے, آپ مکہ فتح کرنے آئے تھے, اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ بھی کیا. تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک سفر میں 2 کام ہو سکتے ہیں. پلاننگ ہے نا آپ کی, نیت ہے, اور ایک میں 3 بھی ہو سکتے ہیں. میرے جیسے لوگ درس کا پروگرام بھی بنا لیتے ہیں ساتھ, کہ جا ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ایک اور اچھا کام بھی کریں, صلہ رحمی بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. جتنی زیادہ آپ اس میں ڈال سکیں آپ ڈال دیں. تو میں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے, باقی مقاصد خود بخود پورے ہو جائیں گے. بالکل, باقی اس کے تابع ہو جائیں. اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے. آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں, اکیلے اسی کی عبادت. یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے, اس کا ذکر کیا جائے, اسے بھولا نہ جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے, ناشکری نہ کی جائے. یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے. اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے. جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں. بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں. تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی دے رہا ہے, وہی کھلاتا ہے, وہی پلاتا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, اسی کی طرف جانا ہے ہمیں. تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے,
انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے, یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم. تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے کہ شرک نہیں کرنا, اسی کے آگے جھکنا ہے. جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے, یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یاد رکھیے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے. اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے. جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا, وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے. تو یاد رکھیے عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں, ٹھیک ہے؟ عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے. تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت. کیا ہے مومن کی عبادت؟ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کی ہیں, مشروع کیا مطلب مقرر کی ہیں, اور یہی عبادت قبول ہے. یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے, اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے, تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی ہے مومن کی عبادت, دوسری ہے بدعتی کی عبادت, بدعت کرنے والے کی. اور جس نے اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کی ہے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے. بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے, مردود ہے. تیسرا ہے مشرکین کی عبادت. مشرک کی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے. وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا, کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی. یہ شرک خفی ہو گیا نا. تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے. وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی, وہ عبادت وہ مردود ہے. پھر کافر کی عبادت جو اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرے, یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے تو وہ کافر ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے. پھر ہے منافق کی عبادت. منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے بس, باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے, دل سے نہیں مانتا, تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود. تو منافق کی عبادت مردود, کافر کی عبادت مردود, مشرک کی عبادت مردود, بدعتی کی عبادت مردود, اور مومن کی عبادت مقبول. مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی. نمبر 1 خالص اللہ کے لیے, اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق. ایک حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے, رد, ریجیکٹڈ. یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تم اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں, ریجیکٹڈ ہے.
مثلاً آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، کوئی فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوٹل بنا دیں اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی. پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری کو. لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار، کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا. ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی من مانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہیں، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی منع کر دے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں. تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی. تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. نمبر 1 اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نمبر 2 دوسری شرط، اسے اللہ نے مشروع کیا ہو. قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فان الظالمين بعضهم اولیاء بعض والله ولي المتقین. اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا جو اللہ نے مقرر کیا. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 نمبر لکھ لیں، آیت گھر جا کے مکمل کریں، آیت مکمل کیجئے. ہوم ورک. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ترجمہ اس کا پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے. بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. نمبر 3 اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. یعنی قرآن میں جیسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. یاد رکھیے عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. نمبر 4 امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو. کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو. پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے. یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید. رغبت امید کو کہتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. نمبر 5 عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو. کس سے ہو؟ مشروع اوقات. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے. اور اگر کوئی روٹین ہی بنا لے کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے. مقرر مقدار کے مطابق ہو. 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی. زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں. آپ صرف 2 پڑھتے ہیں. جی 2 ہی ہیں.
اوقات اور مقدار دونوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. الحج اشہر معلومات. نمبر 6 بلوغت سے وفات تک عبادت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ نہیں کہ اب اصل میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، اب تو نماز چھوڑ دی ہے میں نے. نہیں، اب کیا کریں، اب تو اٹھا ہی نہیں جاتا، اب کیا نماز پڑھنی ہے. نہیں اٹھا جاتا، بیٹھ کے پڑھ لیں. اب تو گھٹنے ہی چلے گئے ہیں تو اب کیسے کھڑے ہوں، تو کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں. اب تو نیچے سجدے میں جائے تو اٹھا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو موت تک بستر مرگ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اگر ہوش ہے. آپ نے دیکھو کہ کئی لوگ قومے میں بھی ہوتے ہوئے نماز کے اوقات میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں نماز کے. اور ہم دیکھو کچھ لوگ، کبھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ خواب آیا ہو کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ سارے کام کر رہے ہوتے، جو کہ نیند میں ہے نا تو وہ ہاتھ اٹھانا اور رکوع اور سجدہ، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فکر ہوتی ہے نا. پھر اگلا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ عبادات میں مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں. اب اپنے آپ کو دیکھنا ہم کہاں ہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے. نمبر 1 سابقون، سبقت لے جانے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور مستحبات بجا لاتے ہیں، یعنی صرف فرض نماز نہیں پڑھتے، سنت نفل سب کچھ پڑھتے ہیں. نمبر 2 میانہ روی کرنے والے جو صرف فرض پڑھتے ہیں. اکثر لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں صرف فرض پڑھتے ہیں. نمبر 3 اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض میں کمی کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ فرائض میں کمی کرنے والے. کمی کیا ہے؟ جیسے وضو یا نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دینا یا واجبات میں کوئی کمی کر دینا. یعنی ایک کمی تو باطل کر دیتی ہے نماز کو، جیسے رکن چھوڑ دینا، اور ایک کمی جو ہے وہ ثواب کم کر دیتی ہے. تو بندوں کے خلاف اللہ کی حجت 2 چیزوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. پہلا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا علم ہونا. دوسرے، اس پر عمل کرنے کی قدرت حاصل ہونا. لہذا کوئی عاجز مجنون ہے اس کے لیے نماز نہیں، فاسد العقل کے لیے بھی نہیں. سورۃ فاطر کی جو آیت نمبر 32 اور 33 ہے، ان 2 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. بہت پسندیدہ آیات میں سے سورۃ فاطر کی آیتیں جو ہیں 32 اور 33. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے. کون ہے وہ؟ جو کوتاہی کرے، یا تو رکن چھوڑ دے یا کوئی مستحب چھوڑ دے. اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے جو صرف فرض تک رہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی دنیا کے معاملے میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں. ہر سجدہ جو ہے وہ درجہ بلند کرتا ہے. تو صرف فرائض پر اکتفا کافی نہیں، نوافل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. تو ہم کن میں سے 3 قسموں میں سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں یہ 3 قسم، کوئی تو پڑھتے ہی نہیں نماز یا کم کر دیتے، اور کچھ صرف فرض پڑھے اور جلدی سے پڑھ کے اٹھتے، اور کچھ اطمینان سے پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی، نفل بھی شوق سے پڑھتے ہیں. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن
نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لیے کون سی منزل چاہتے ہیں اور ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی بلند درجات ہو تو نماز کو اچھی طرح سیکھیے، اس کے لفظوں کو بھی، اس کے معنوں کو بھی، اس کے طریقے کو بھی، اس کے دلائل کو بھی، اور سکون سے پڑھیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا اور ہمارا جسم ہی ایسے بنایا کہ ہم واقعی قیام، رکوع اور سجود سب کچھ کر سکیں. مخلوقات میں سے جتنی اور مخلوقات ہیں، یعنی جنوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ان پہ بھی نماز فرض ہے، لیکن باقی مخلوقات جو ہیں، مویشی جانور دیکھ لیے، پرند چرند دیکھ لیجیے، کوئی چار پاؤں پہ کھڑا ہی کھڑا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی رینگنے والا جانور ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی صرف قیام کی حالت میں ہے. ہمیں اللہ نے ایسا جسم دیا کہ ہم یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شفقت عرفان ہے اور انشاءاللہ حی علی الصلاۃ کورس میں میں آپ کی ہوسٹ ہوں گی. اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارا دعا کا ٹائم ہے اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری حمیرہ عبدالسلام موجود ہیں جو انشاءاللہ ہمیں بہت ہی اچھی سی دعائیں سکھائیں گی. اوور ٹو یو باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آپ سب نے پچھلی دعاؤں کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کیا ہوگا. آج ہم علم کے حوالے سے مزید نئی دعاؤں کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اور بس ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیں ان دعاؤں کو ٹھہر ٹھہر کر درست تلفظ کے ساتھ حروف کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. علم میں اضافے کی دعا. میں دعاؤں کو کہلواؤں گی اور اس کے بعد آپ نے پیچھے دہرانا ہے. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اگلی دعا. جو علم حاصل کیا اس سے فائدہ پانے کی دعا. اللہم انفعنی بما علمتنی. اللہم انفعنی بما علمتنی. وعلمنی ما ينفعنی. وعلمنی ما ينفعنی. وارزقنی علما تنفعنی بها. وارزقنی علما تنفعنی بها. ترجمہ. اے اللہ تو مجھے جو علم عطا فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. اگلی دعا. الحمدللہ یہ وہ دعا ہے جو ہم پچھلی کلاس میں بھی کر چکے تھے
اور آج ہم دوبارہ سے اس دعا کو کریں گے تاکہ ہم اچھے سے اس کو یاد کر لیں. اخلاص نیت کی دعا. اللهم اجعل عملي كله صالحا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. جی اب آپ میں سے کون سنائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. ہمارے ساتھ شیرین حسینہ ہیں. جی شیرین. جی شیرین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہی دعا کرنی. جی جس کی شیئر کی گئی ہے اخلاص نیت کی دعا. جی. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ فیکی. بس تھوڑا سا خیال رکھیں گے کس چیز کا کہ جیسے مثال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلہ صالحا. صاد موٹا حرف ہے نا. اسی طرح سے آگے پھر دوبارہ سے آ رہا ہے خالصا. ان دو لفظوں کو پڑھیے. پہلے پڑھیے صالحا. صالحا. صاد کو موٹا کیجیے صالحا. صالحا. شاباش. اب اگلا لفظ پڑھیے خالصا. خالصا. بارک اللہ فیکی. نیکسٹ. انیلا بیگ ہے ہمارے ساتھ. جی انیلا اگلی دعا. علم کی جو دوسری دعا ہے وہ نکال. رخسانہ کیا آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی پڑھوں. جی جی. اللهم انفعني بما علمتني رخسانہ دوبارہ سے. اللهم انفعني بما علمتني اللہم فا کی آواز آ رہی ہے نا. عین کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہم انفعنی. ٹھیک ہے. دوبارہ. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني بها.
शाबाश। अब आप देखिए अल्लाहुम्मा अंफअनी, ये क्या है, आइन सिर्फ साकिन है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पेश बन रहा है ना, ठीक है। इस लफ्ज को सिर्फ दोबारा पढ़िए, अल्लाहुम्मा अंफअनी, हिलाना नहीं है। अल्लाहुम्मा अंफअनी। शाबाश, इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बारकल्लाहु फीकी। नेक्स्ट। जी जुनैरा जाहिद। जी जुनैरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जुनैरा, स्क्रीन पे दुआ शेयर की गई है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। बारकल्लाहु फीकी। दोबारा पढ़िए, कुल्लहु सालिहा, एक एक हर्फ और अच्छा वाजे करना है, ठीक है। जी सिर्फ इन दो लफ्जों को पढ़िए। कुल्लहु सालिहा। सौ, सीन सीन की तरह नहीं, सौ मोटा करके पढ़ना है। सालिहा। सालिहा। शाबाश, आगे पढ़िए, वजअलहु लिवजहिका खालिसा। वजअलहु लिवजहिका खालिसा। खौ भी मोटा है, सौद भी मोटा है। खालिसा, इस लफ्ज को दोबारा। खालिसा। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीकी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं तक रखते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दुआओं को हम सब के हक में कबूल फरमाए, आमीन। आपने इन दुआओं को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, लेकिन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो अब हमारा डिस्कशन टाइम है इंशाल्लाह। कुछ हम थोड़ा सा पिछली क्लास का पहले रिकैप करेंगे और फिर आगे इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे। रूल्स वही हैं, मैं फिर से बता दूं। आपने हैंड रेज करना है, ठीक है। हैंड रेज करने के बाद जब आपको माइक दिया जाएगा और आपका नाम लिया जाएगा तो फिर आपने अपने आप को इंशाल्लाह अनम्यूट करना है, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम मैंने उन सब साथियों के लिए किया है जिन्होंने अभी सेशन में हमें बाद में ज्वाइन किया है, क्योंकि माशाल्लाह 1400 लोग, 1400 प्लस लोग हमारे साथ शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, अब हम अपने डिस्कशन टाइम का आगाज करते हैं। आपको उम्मीद है कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने हैंड रेज किया है। वन बाय वन इंशाल्लाह हमारी होस्ट शफ़क़ आपको एडमिन जो है माइक देती जाएंगी और आप उसको ऑन करके फिर जिस जिसका मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफ़ा तो माशाल्लाह आप लोगों ने बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, आई होप दिस टाइम भी करेंगे। लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑफ टुडेज सेशन। हमारा तरीका वही होगा कि मैं क्वेश्चन रेज करूंगी, इंशाल्लाह आपने जो जवाब देना है वो हाथ खड़ा करें, माइक ऑन होगा तो आप जवाब देंगे, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। सबकी बारी नहीं आ सकेगी, फिर से बता दूं क्योंकि माशाल्लाह इतने लोगों में सबको मौका देना मुमकिन नहीं है। आप चैट पर अपने जवाब लिख के भेज सकते हैं। मैंने अभी शुरू में आपसे बात की थी कि आप अपने बडी बनाएं, और माशाल्लाह मुझे चैट को मैं देख रही थी, उसमें इतने मजे मजे के कमेंट हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और उसमें कुछ ने बड़े अच्छे अच्छे लिखा। जैसे कुछ साथियों ने लिखा कि उन्होंने अपने बडीज का नाम लिखा। हम देखते हैं कि फातिमा फहद हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 2 बडीज बनाए हैं, सबा कामरान को कराची से बनाया है और समन इरफान को यूएई से बनाया है, एंड आई लव शेयरिंग विद देम, बारकल्लाह फी इल्मिक। कुरतुलैन कहती हैं कि माय मदर इज ऑल्सो माई फ्रेंड, तो उनकी बडी जो है वो उनकी मदर हैं। बिनते वसीम कहती हैं कि मैंने अपनी स्टूडेंट को अपना बडी बनाया। मैं ये डिफरेंट आपसे आइडियाज शेयर कर रही हूँ कि आप मुख्तलिफ लोगों को बना सकते हैं ना। जैसे समवन रोट इन द चैट कि मेरा तो कोई यहाँ इस ग्रुप में सेशन में कोई फ्रेंड नहीं है या किसी को मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं किसको बनाऊं। तो एज वी सेड लास्ट टाइम कि आप फिर अपने घर में से किसी को बना लें। एक जैसे हमारी साथी हैं फिजा हमारे साथ शामिल है, उन्होंने कहा मैंने अपने हस्बैंड को अपना बडी बनाया। देखिए, दिस इज हाउ यू स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना। आप जो कुछ सुन रहे हैं
ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں اس وقت، لیکن آپ ان کو آگے بات پہنچا سکتے ہیں. ہماری ساتھی تابندہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی نیز کو اپنا بڈی بنایا ہے. ماشاء اللہ. حالہ احتشام ہے، ان کا کہنا ہے میں نے اپنے بھائی کو اپنا بڈی بنایا. مائی بڈی از مائی بردر. تو یہ مختلف اور بہت سے کمنٹ اور ہیں، لیکن میں نے کچھ آپ سے شیئر کیے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے ساتھ آج کے سیشن میں، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. امید ہے آپ نے اسے لکھا ہوگا. میں پھر سے کہوں گی آپ انشاءاللہ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو سلمہ گل آپ اپنا مائک آن کیجئے، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو کس کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی دلیل بتائیے اس کی، ریفرنس بتائیے. جی سلمہ گل پلیز اپنا مائک آن کریں. سلمہ اپنا مائک ان میوٹ کیجئے. آپ کو ریکویسٹ آ رہی ہوگی ایڈمن کی طرف سے کہ آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجئے، اس کو کلک کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کوئی دلیل بتائیں اس کی، کیا دلیل بتائی گئی تھی؟ قرآن سے کچھ ملتا ہے ریفرنس اس کا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ چلے ٹھیک ہے، آپ کا پارشلی جواب بالکل درست ہے. آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کی دلیل کے لیے ہم ماریا سے پوچھتے ہیں. ماریا آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ قرآن کی کوئی آیت السلام کوٹ کر علیکم. سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی ایک تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے آگے جھکیں، ان کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں. اور ایک وہ آیت کی تھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. یہ آیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا سوال بہت اسپیسیفک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو کس کے لیے پیدا کیا. تو کوئی ایسی آیت لائیے اس کے لیے کہ وما جس میں انسوں یہ کی بھی آیت بات ہو تھی اور کہ انس کی بھی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گڈ ماشاء اللہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی میں نے جن انسانوں الزاریات کو آیت پیدا 56. یہ دو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ ٹھیک ہے، چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا اور طاقت والا اور نہایت بس مضبوط اتنا ہے. حصہ کافی ہے. دیکھیے جب ہم کوئی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اس کی دلیل لائیں تو دلیل میں اتنا حصہ کافی ہے. زاریات کی آیت 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. بارک اللہ فی علمک. گڈ ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 2 جو ہے آپ سب غور سے سنیں، پھر میں قرۃ العین جو ہیں ان کو کہوں گی، ان کا مائک آن ہے. تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ بتائیے تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا. گڈ. آیت کوٹ کر سکتی ہیں آپ؟ میں نے آیت نمبر لکھا ہے، وہ آیت نہیں لکھی. المومنون 115. یہ سورۃ النحل کی آیت 36 ہے، اس کو کلیکٹ کر لیں. سورۃ النحل آیت 36 ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ٹھیک ہے، جواب آپ کا بالکل درست ہے. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے. جی اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. نبیہہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ عبادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عبادت کے لغوی معنی ہے عاجزی اور خضوع، کسی خشوع. کے آگے جھک جانا. ٹھیک ہے، عاجزی اور عاجزی اور خضوع سے کسی کے آگے جھک جانا. اور اس کے شرعی معنی ہے ایسا کام جس کو اللہ پسند کرتا ہو، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، اقوال ہو یا افعال. گڈ شاباش. بالکل. خواہ ظاہری لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں عاجزی اور خشوع، اور شرعی معنی ہر اس چیز کا جامع نام جس کو اللہ پسند کرتا ہو، راضی ہوتا ہو. آپ نے کہا ظاہری، باطنی، اقوال اور افعال. اس میں دل کی نیتیں، ارادے، زبان سے نکلی ہوئی ساری باتیں بھی آ جائیں گی. شاباش ٹھیک ہے، جواب درست ہے آپ کا. کویسچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ عبادت کا اطلاق ہمارے کن کن اعضاء پر ہوتا ہے؟ رخسانہ آپ بتائیں گی. رخسانہ سلیم. عبادت کا اطلاق دل، ہمارے کن زبان کن و اعضاء؟ جوارے سے ہوتا ہے. سے ساتھ تمام اعمال پر، پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. دل, زبان, جوارح. جوارح سے کیا مراد ہے؟ اعضاء. جی یعنی دل اور زبان کے علاوہ باڈی پارٹس, کچھ چیز آپ ہاتھ سے کرتے ہیں, کوئی کان سے سنتے ہیں, کچھ اور ہے نا, تو وہ ساری چیزیں پھر کیا ہے, ان سب پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جواب بالکل درست ہے آپ کا. نیکسٹ ہم آتے ہیں جنت کی طرف. جنت ہمارے ساتھ ہیں. آپ بتائیے کہ تعبد کے کیا معنی ہیں؟ آپ بتا سکتی ہیں تعبد؟ ہلو السلام جی علیکم. جی وعلیکم جی السلام. تعبد کے معنی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا. تعبد کے معنی اطاعت کرنا, ایکشن کرنا. ٹھیک ہے, ایکشن یعنی کوئی جی عمل جو آپ جی یعنی اس کو اطاعت کرنا آپ کہیں گے. اور اطاعت کرنا. جی متعبد جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ متعبد کے کیا معنی ہے؟ متعبد کے معنی ہے کہ جو ہم اسے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اس کو ہم اپنے اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہم مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر چیز جس سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ ہم ان سے اپنے اعمال سے وہ چیز کریں. شاباش, بالکل درست آپ نے کہا. ٹھیک ہے, کوئی اور مجھے بتائے گا, تھوڑا سا وضاحت کریں کہ مثلاً ایکشن اور تعبد اور متعبد میں کوئی مثالیں دیکھیں. مثلاً بتائیں کہ اطاعت کرنا تو سمجھ آتا ہے, لیکن متعبد کی کوئی مثال مثلاً آپ سائمہ آپ بتائیں. جی باجی, جیسے نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, جو ٹولز ہیں نا ہمارے عبادت کے, وہ متعبد ہیں بھی, سوری, جن کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے سائمہ, گڈ, شاباش, جزاک اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں مہنور کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ آج زیادہ جلدی جلدی ساتھی جواب دے رہے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ کو موقع ملے گا. مہنور, آپ یہ بتائیے کہ عبادت کے 3 ارکان کیا ہیں, کمپوننٹس کیا ہیں عبادت کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم عبادت السلام. کے 3 ارکان یہ ہیں کہ اللہ کے لیے کمال درجے کی محبت ہو, اور کامل درجے کی محبت ہو, کامل درجے کا خوف ہو, اور ایک منٹ سے مس ہو جائے. امید. ٹھیک ہے, امید. محبت, امید, خوف. آپ بتا سکتی ہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو فیل کریں نا ذرا, کہ عبادت کرتے ہوئے محبت, یعنی نماز, صرف نماز پڑھیں نا, تو یہ تینوں چیزوں سے کیا مراد ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ محبت, امید اور خوف. کین یو کہ ایکسپلین ہم اٹ؟ اللہ تعالیٰ سے جب ہم جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں, اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے ہم اپنی نیتوں کا, کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم کن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. کیا ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اور شاباش. کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے امید کہ اللہ امید کیا ہوگی؟ سوری مس کیا میں نے آپ کی آواز کو. امید سے امید کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. میری نماز ایسی, کیا مجھے امید ہو کہ میں ایسی نماز پڑھوں اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لینا, پوری امید جی رکھ کے میں نے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. جی. اور خوف سے کیا مراد؟ خوف یعنی کہ اللہ کا ڈر بھی ہو ساتھ میں. اللہ کا ڈر بھی ہو, اور کوئی ایسا ہی حرکت, مجھے یہ ڈر بھی رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری نماز اللہ قبول ہی نہ کرے. سو واٹ, اگر مجھے یہ دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ عبادت کر کے سمجھتے ہیں پرفیکٹ, آئی ایم پرفیکٹ. مجھے نہیں یہ سمجھنا, آپ کو بھی نہیں سمجھنا. ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں یہ امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ قبول کرے گا, اور خوف بھی کیا رکھنا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسے اعمال نہ ہو, کوئی ایسے گناہ نہ ہو کہ اللہ اس کو قبول ہی نہ کرے. تو اس کے لیے پھر اچھا, اگر یہ کیفیت ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر مطلب اور زیادہ فوکس کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. مطلب پھر ہم دنیا کی طرف نہیں سوچتے, اور اگر کوئی دھیان آ بھی جاتا ہے تو ہم اسے فوراً جھٹکار دیتے ہیں کہ نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. گڈ, ماشاء اللہ, شاباش, گڈ. ٹھیک ہے جی, اب نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہم محناب الحرا نام ہے جو میرے پاس آ رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جو استاذہ نے کروایا تھا نا, استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ نے, کہ عبادت کی اقسام جو ہیں, اس پہ میرا سوال آپ سے ہے کہ دل کی عبادات سے کیا مراد ہے؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی عبادات سے مراد ہے وہ تمام, اس میں ہمارے آ جاتے ہیں کہ دل کے ایکشنز, جیسے کہ سوچ آ جاتی ہے, محبت, خوف, امید, عاجزی, رجوع, خشیت, ڈر, توکل اور تقویٰ.
माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब आप नोट डाउन कर रहे हैं और गौर से सुन रहे हैं आप सब, माशाल्लाह आपके जवाब मुझसे लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सवाल है सलमा गुल से। सलमा का माइक आप सलमा ऑन कर लें अपना, और आपसे मेरा सवाल है कि ज़बान की इबादत से क्या मुराद है। सलमा गुल अनम्यूट कीजिए अपना माइक, आपको एडमिन की तरफ से रिक्वेस्ट होगी, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। उरूबा आप करें, महविश करें, फिर उनमें से किसी एक से पूछ लेते हैं। जी उरूबा, आप उरूबा ज़बान की इबादत बताइए क्या है। ज़बान की इबादत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में आता है। ये तो तस्बीह कलमा करना, तस्बीह करना, अल्लाह की हम्द करना, ये सब ज़बान की इबादत है। अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र, इस्तिग़फ़ार करना। ठीक है, तिलावत कुरान आएगा इसमें? जी आएगा। तिलावत कुरान, दुआएं, हसन की, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट मेरा सवाल है हिना से, हिना मोइज से। रूबा आपने जवाब दे दिया। हिना मोइज से मेरा सवाल है कि आज़ा की इबादत से, यानी बॉडी पार्ट्स की इबादत से क्या मुराद है। आज़ा में नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना, सदका करना, जिहाद करना। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं और कोई और आज़ा की इबादत इसके अलावा भी है? कोई हो सकती है, कोई आती है आपके ज़हन में, किसी और के आपके आ रही हो अगर है ना तो बताइए। कोई और इस वक्त आप कोई इबादत कर रहे हैं? किसी बीमार को विजिट करना, किसी बीमार को विजिट करना। ठीक है, किसी भी आपने बिल्कुल अल्लाह की खातिर जो है वो आप चल कर गए, विजिट किया, आपने इयादत की। ठीक है, इसी तरह आपने इस वक्त आपने अपनी क्लास में आए, बैठे, अपना टाइम निकाला, आपने सुना, आपने उसको बोला, आपने उसे लिखा, तो ये भी तो आपकी बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है ना इसके अंदर। तो ये सारा वक्त जो आप गुजार रहे हैं यहाँ पर, इसको आप इतना फोकस होकर अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बात सुन रहे हैं, अपनी नमाजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला ये सारा वक्त हमारा इबादत में लिख ले और कबूल कर ले, आमीन। ठीक है जी, आयशा तैयबा से मेरा सवाल है। सवाल का ये है कि एक हदीस कोट की गई थी जिसमें 2 तरह के हुकूक बताए गए थे। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि अल्लाह का बंदों पर हक क्या है। बंदों पर अल्लाह का हक क्या है, आशा आप बताइए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी आयशा, आयशा का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। आयशा सिद्दीका से मेरा सवाल है। आयशा सिद्दीका, ये बताइए कि अल्लाह का बंदों पर हक क्या है। कोई और हैंड रेस करे तो मैं उनसे पूछ लूं। जी, कोई और जवाब देना चाहते हैं इसका? महविश हाशिम बताएं। जी महविश, आयशा का माइक ऑन नहीं हुआ। महविश आप बताइए। महविश हाशिम, माइक ऑन कीजिए अपना, अनम्यूट कीजिए। जी महविश, अल्लाह का बंदों पर हक क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी, अल्लाह का अपने बंदों पर ये हक है कि इसकी इबादत करें। ठीक है, और उसके साथ शिर्क ना करें। बंदों का अल्लाह पर हक क्या है? बंदों का अल्लाह ताला पर ये हक है कि जो बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, अल्लाह ताला उसे अजाब नहीं देंगे। हसन जी, माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें बतौर बंदा, हमें बंदी, हमें अल्लाह का ये हक अदा करने की तौफीक दे कि हम उसकी इबादत करें और शिर्क ना करें, और फिर हम अल्लाह से अपना ये हक भी इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद के साथ रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वसूल करें, कि अल्लाह भी जो है, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह भी हमें अजाब ना दे, और क्योंकि हम शिर्क से हत्तुल इम्कान इंशाअल्लाह बचेंगे। ठीक है, हम तो उम्मीद ही रख सकते हैं ना, बाकी तो ये अल्लाह के हाथ में है कि वो क्या मामला करे हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आमना जमील से।
اللہ تعالیٰ کون سی عبادت قبول کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومن کی عبادت قبول کرتے ہیں جو ان طریقوں سے کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں اور خالص نیت سے کی جائے. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال تھا، آپ نے اس کو بھی جواب دے دیا. میرا پہلا سوال تھا اللہ تعالیٰ کون سی عبادت قبول کرتے ہیں اور کس کی عبادت قبول کرتے ہیں، تو آپ نے دونوں ہی کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی عبادت قبول کرتے ہیں اور ان طریقوں کے مطابق جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. صرف طریقے یا وہ اللہ کے لیے بھی ہونا، یہ بھی آئے گا نا، اور وہ اللہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ رابعہ نہال سے ہے. رابعہ آپ یہ بتائیے کہ عبادت کی قبولیت کی 2 شرائط کیا ہیں؟ خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے مقرر کردہ طریقوں کے مطابق. احسنتی، بالکل. نیکسٹ سوال پر آتے. کوشچن جو میں کروں گی وہ حنا معیز سے کروں گی. حنا آپ اپنا مائک آن کریں. جو لوگ آپ میں سے جواب دیتے جائیں وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کرتے جائیں اور باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں تاکہ ہم سب سے پوچھتے جائیں. حنا معیز، حنا آپ یہ بتائیں گی کہ عبادت کے 6 اصول کون سے ہیں؟ اخلاص نیت. اللہ نے اس طریقے کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو. عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو. بلوغت سے وفات تک عبادت ہو. ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. اخلاص سے ہو. دوسرا ہے کہ اللہ نے اسے مشروع کیا ہو، یعنی شریعت اس کا طریقہ یا اس کی ساری جو اس کو اللہ نے اسے اللہ کی طرف سے اوکے ہو، اپرووڈ ہو، یہ مراد ہے اللہ نے اسے مشروع کیا ہو. اور پھر اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنی سنت سے، اپنی حدیث سے کی ہو. اور پھر امید اور خوف کے ساتھ ہو. مشروع اوقات اور مقدار سے ہو. یہ مشروع اوقات اور مقدار سے کیا مراد ہے، بتا سکتی ہیں آپ؟ حمیرہ آپ بتا سکتی ہیں. حمیرہ اگر آپ اپنا مائک آن ہے آپ کا بتائیے کہ عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں ایگزامپل سے بتا دوں آپ کو. جی پلیز ایگزامپل سے بتائیے. جیسے کہ انہوں نے استاذہ نے بتایا کہ جیسے فار ایگزامپل فجر کب پڑھی جائے گی اور کتنی رکعت پڑھی جائے گی، تو اس سے یہ پوائنٹ انہوں نے بنایا ہے. آپ کوئی بنا سکتی ہیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جیسے ہمیں جو بھی چیز ہمیں کہیں ہو اس سے ہم زیادہ نہ، جیسے ہمیں وضو کا کہا ہے کہ وہ 1 دفعہ کر سکتے ہیں، 2 دفعہ کر سکتے ہیں اور 3 دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. کوئی کہے کہ میں کو 6 دفعہ دوں گا تو زیادہ مجھے ثواب ملے گا، تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے ایڈمیشن کر دیا. مثال کے طور پر دیکھیں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو 2.5% دینا ہے نا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو وہ 1% دے دوں میری طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وہ جتنا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع اللہ نے کیا کہ زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کو ادا کرو. اور طریقہ کس نے بتایا ہمیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اس سے اب 2.5% کے بعد آپ جتنی اور بھی دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنی تو لازمی دینی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حج کرنے کا اللہ نے ہمیں بتایا کہ حج کرنا ہے، لیکن حج کے طریقے کی وضاحت تو قرآن پاک میں اس طرح نہیں آتی نا، وہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کر کے بتائی. اور پھر آپ دیکھیں گے اس نے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ہے اوقات یعنی مہینے مقرر کیے. حج ہی کے مہینوں میں ہو سکتا ہے. کسی کا دل چاہے کہ میں کوئی اور مہینے میں جا کے حج کر لوں تو وہ وزٹ کرنا حج کرنا نہیں ہوگا، چاہے وہ سارا طریقہ وہی اپنائے جو حج کا ہے. لیکن کیونکہ وہ حج کے مہینوں میں حج کرنے نہیں گیا وہ حج کنسیڈر نہیں ہوگا. اب نیکسٹ سوال جو ہے میں انشاءاللہ معظمہ سے کروں گی. معظمہ نشاط، عبادت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ جی بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن ریپیٹ کریں پلیز. عبادت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 کیٹیگریز کون سی ہیں، 3 اقسام کون سی ہیں؟ 3 طرح کے لوگ بتائیں.
हाँ, मोमिन की इबादत, मोमिन की इबादत वो इबादत होती है उन तरीकों के साथ इबादत जी की मैं जाए बताऊं, जो अल्लाह अस्सलाम ने वालेकुम। वो इसमें नहीं आएगा। जी अस्सलाम लामिया वालेकुम। लामिया आप बताइए जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम इबादत के एतबार से 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 सबकत कर जाने वाले, नंबर 2 मयाना रवी करने वाले और नंबर 3 अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले। इसकी वजाहत भी ठीक है। कर दूं? चलिए वजाहत हम किसी और साथी से ले लेते हैं ना, ताकि सबको मौका मिल जाए। जी बिल्कुल वही आखिर। राना सही, राना आप बता सकती हैं सबकत ले जाने वाले, म्याना रवी और नफ्स पे जुल्म करने वाले तीनों में क्या फर्क है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबकत ले जाने वाले वो लोग हैं जो फराइज और जो मुस्तहब चीज़ें होती हैं वो करते हैं, सिर्फ फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ते बल्कि उसके साथ साथ सुन्नत और नफिल भी पढ़ते हैं। और जो ठीक है। म्याना रवी करने वाले होते हैं वो सिर्फ फ़र्ज पढ़ते हैं। और जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले होते हैं वो फराइज में कमी करते हैं, जैसे वजू और नमाज के अरकान में से कोई रुकन छोड़ देते हैं, वाजिबात में कमी कर देते हैं, वगैरह वगैरह। बारकल्लाह फीक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मेरा सवाल जो है वो नजफ गुल से आयशा सिद्दीका का माइक ऑन है, राना सईद, इन दोनों से आपसे मैंने पूछ लिया मेरा ख्याल है ना। तो अब हम राना सईद से पूछते हैं। राना आप अपना माइक ऑन कीजिए। आप ये बताइए कि कहाँ तक जाना, आप जन्नत में जाना चाहती हैं? पहले तो मेरा सवाल है कि आप जन्नत में जाना चाहती हैं? जी जी जरूर। हम सब जाना चाहते हैं। कहाँ तक जाना चाहती हैं? कहाँ तक, कि कौन सी, क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किस दर्जे तक, कौन सा दर्जा मांगो? जन्नत का जो सबसे बुलंद दर्जा है, जो सबसे जी आखिरी दर्जा है, इंशाल्लाह उस तक जाना चाहते हैं, हाईएस्ट रैंक जो है। अल्लाह ताला हम सबको लेके जाए ना बुलंद दर्जा जन्नतुल फिरदौस। तो इसके लिए क्या जरूरी है नमाज के हवाले से? नमाज के हवाले से ये जरूरी है कि हम तमाम नमाज में अरकान शायद हर चीज़ का ख्याल रखें, उसको बहुत अच्छी तरीके से करें। नमाज में जो सुन्नतें हैं उसको भी देखें, जो फराइज हैं उसको भी देखें, जो वाजिबात हैं उसको भी ठीक तरीके से अदा करें और अल्लाह के लिए सिर्फ पढ़ें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया उसी के मुताबिक अदा करें। जज़ाकल्लाह खैर, दुरुस्त तरीके से नमाज को पढ़ें। ठीक है, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन है, जहां हम फिर वापस पलट के पहले सवाल पर जाते हैं। तो मेरा सवाल फिर से ये है कि हम अपनी तख्लीक के मकसद को दोहरा लें। तो जो तख्लीक का मकसद है उसमें आप ये बताइए कि कौन आप में से फिर से बताएगा कि हमारी तख्लीक का क्या मकसद है? रोहमा जी, रोहमा ने हाथ खड़ा। चलिए समरा इकबाल का माइक कौन है? समरा इकबाल का माइक कौन है? अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला हमें की जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करना। ठीक है, और कैसे इबादत करना? कैसे इबादत करना? किसके तरीके के मुताबिक? तरीका कौन सा होना चाहिए? अपनी मर्जी का होना चाहिए या किसी ने बताया भी है तरीका? वो तरीका जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो उसके मुताबिक इबादत करना। जी, बारकल्लाह फी इल्मिक व अमलिक, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अब मेरे पास कुछ 2-3 मिनट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का डिस्कशन सेशन मुकम्मल हुआ। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई रिफ्लेक्शंस अगर देना चाहे, आप में से कोई बताना चाहेगा कि आपको इन 2 सेशंस में कोई नई बात पता चली हो जो इससे पहले आपको मालूम नहीं थी? कोई आप में से बताना चाहेगा? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बताना चाहें। राजिया आप बताना चाहेंगी? राजिया शेख। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज वो सुन ले पहले। जी पूछिए। कि मैंने ये सुना था कि कहते हैं कि जो फर्ज नमाज होती है, जो फर्ज इबादत है, वो मतलब सबके सामने करनी चाहिए ताकि हमें देख के जो है वो दूसरा भी वो काम करना शुरू कर दे। लेकिन कुछ कहते हैं कि जब कोई पास में बैठा हो तो आप नमाज ना पढ़ें या कोई इबादत ना करें, तो इसके बारे में क्या है कि हमें फर्ज इबादत को जो है वो जो बात है ना उसको पार्शली आप कुछ हद तक ले सकते हैं, लेकिन वो नमाज के हवाले से नहीं है। नमाज तो आप जैसे मर्दों के लिए तो है कि वो बाजमात सबके साथ पढ़ें, लेकिन ख्वातीन के लिए तो ये है कि वो अपने घर में, कमरे में, अंदर के हिस्से में पढ़ें, तो तन्हाई में पढ़ें तो अच्छा है, ताकि खुशी खुशी से पढ़ सकें। और अगर जमात के साथ पढ़ें वो एक अलग बात है। तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि सबके सामने पढ़ें, बिल्कुल
زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں ہے کہ مثال کے طور پر یا روزہ ہے زکوٰۃ ہے کہ آپ کو فرض ادا کرنی ہے اور آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فرض روزے چھوٹے ہوئے تھے تو آپ نے کسی کو بتایا کہ میں نے فرض میرے باقی تھے تو میں نے رکھ دیا ہے, یا آپ کی زکوٰۃ باقی تھی تو آپ نے کسی کو بتایا کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہی ہوں اس سے, صرف اس نیت سے کہ اس کو بھی شوق آ جائے اور وہ پڑھے. تو اگر کوئی آپ کسی مجلس میں ہے, محفل میں ہے اور آپ کو لگتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت یہ نیت کر کے اٹھنا اور یہ کہہ دینا کہ جی چلیں نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھتے ہیں, تو نماز پڑھنا شروع کرنا ایک ذرا سا کوئی گوشہ تلاش کر کے اس نیت سے بتانا, تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی پابندی ہرگز نہیں ہے کہ سب کے سامنے لازمی کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اپنا آپ کہیں گی کوئی بات؟ 1 منٹ ہے, 1 منٹ میں ہم کچھ سوال لے لیتے ہیں ریفلیکشن. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ان دونوں سیشن سے کوئی نئی بات آپ کو بالکل پتہ چلی ہے؟ جی ہم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ بات نہیں پتہ چلی کہ جو لاسٹ سیشن میں تھا کہ دکھاوے کی نماز جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے, یہ بات نہیں پتہ چلی. بالکل, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں. جی صفیہ سلطانہ, آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلی؟ جی السلام علیکم. یہ نئی بات مجھے یہ پتہ چلی کہ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ نماز میں خشوع کیسے لایا جائے, لیکن اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں, اور جب ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو یہی چیز ہمارے دل میں خشوع اور باقی سارے جذبات پیدا کرتی ہے جو نماز کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ہی اہمیت صفیہ آپ نے بات کی کہ اصل چیز یہ ہے کہ علم کے ساتھ جو ہے انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے, اس کے عمل میں بھی بہتری آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس سے ہماری نماز, ہمارے روزہ, ہماری زکوٰۃ, ہماری عبادات, ہمارے معاملات سب بہتر ہوں. ہمارا وقت اب مکمل ہو رہا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ایک سلائیڈ شو ہوگی جس کے اندر آپ اپنا آج کی کلاس کا فیڈ بیک لکھ سکتے ہیں. اس کو آپ ایک کلک کے ذریعے بس فل کر کے پھر انشاءاللہ اس سیشن کو آپ مکمل کر سکتے ہیں, جس کے کویسچنز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اپنے بڈی والی بات یاد رکھے گا, جس نے اپنے بڈی نہیں بنائے وہ بنائے, اور لوگوں تک آج کی کلاس کے حوالے سے شیئر کریں اور لوگوں کو شامل کریں تاکہ سب علم میں آگے بڑھیں. جو خیر آپ پا رہے ہیں وہ دوسرے بھی پائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کوئز فوراً آپ سے شیئر کر دیا جائے گا, انشاءاللہ آپ سب اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کوئز نہیں کرنا چاہتا, ایز اے اسٹوڈنٹ اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتا, تو ایز اے لسنر بھی شامل ہو سکتا ہے. بارک اللہ فی علمک و عملک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.